امام منذری نے، حافظ منذری، انہوں نے حدیث جمع کی، ایک کتاب لکھی، اس کا نام ہے الترغیب والترہیب۔ ہم آئیں گے، آپ سوچ رہے ہیں کہ ترغیب کیا، ذرا آپ کو بتاؤ، آ رہا ہوں میں اس کے اوپر۔ کتاب لکھی الترغیب والترہیب، اور اس میں حدیثوں کو جمع کیا۔ کتنی بڑی کتاب ہے وہ؟ 5 والیومز میں ہے، 1 2 3 4 5 پارٹ ہے اس کے، موٹے، اتنی موٹی جلدیں ہیں اس کی، جس میں سے شیخ الالبانی نے اس کی تحقیق کی، اور تحقیق کر کے صحیح اور ضعیف حدیثوں کو الگ کیا، پھر بھی 2 ضعیف کی ہو گئی، 3 صحیح کی ہیں۔ 3 جلدیں اس کی ایسی ہیں جس میں صرف صحیح حدیثیں ہیں۔ سوچیے، اتنا مواد ہے کہ کون سے عمل پر کیا فضیلت ہے، اس کا کیا ثواب ہے، اس پر کیا انعام ہے، اور کون سا عمل کیوں برا ہے، اس کا دنیا اور آخرت میں کیا نقصان ہے، اتنا کس نے بیان کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اس میں قرآن کی آیتیں جوڑ دیں تو اور بڑھ جائے گا۔ ترغیب کا مطلب ہوتا ہے رغبت دلانا، کسی کام کے کرنے کا شوق پیدا کرنا، اس کو کہتے ہیں ترغیب۔ رغبت سے بنا ہے، اور ترہیب کا مطلب ہوتا ہے، اسی پر سے لفظ بنا ہے راہب۔ راہب کون ہوتا ہے؟ جو اللہ سے ڈر کے دنیا چھوڑ دیتا ہے، اللہ سے ڈر کی عبادت میں لگ جاتا ہے، اور حرام سے تو کیا، حلال سے بھی بچتا ہے۔ کوئی چیز مجھ کو اللہ سے دور نہیں کرنا چاہیے، اللہ ناراض نہ ہو جائے کسی کام سے، ڈر اور رہبہ۔ تو ترہیب کہتے ہیں کسی کو ڈر دلانا، اس کو خبردار کرنا، اس کے دل میں خوف پیدا کرنا، برائی کا نقصان اس کے سامنے رکھنا ہے۔ تو داعی کے کاموں میں سے ایک بہت اہم کام یہ ہے، جس سے سماج عمل پر آتا ہے، برائیوں سے رکتا ہے۔ اس کی موٹی مثال آپ دیکھیے، ملیشیا یا دوسرے ملکوں میں لوگوں نے کیا کیا، لوگ سگریٹ چھوڑتے نہیں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، سگریٹ کے پیکٹ پہ پہلے لکھا جاتا تھا سگریٹ اسموکنگ از انجurious ٹو ہیلتھ، لوگ بولتے جب باتیں ہیں سب۔ انہوں نے کیا کیا، اس کے پیچھے کینسر کے پیشنٹ کے فوٹو چپکانا شروع کیے۔ سگریٹ کے جو پیکٹ ہیں، انہوں نے کیا کیا، اسی پہ کوئی ایک دم بھیانک جو پیشنٹ ہے سڑا ہوا کچھ اس طرح سے، انہوں نے اس کے فوٹو سگریٹ کے پیکٹ پہ لگانا شروع کیے۔ وہ انہیں کمپلسری کیا کہ جو لوگ سگریٹ بیچیں گے وہ اس فوٹو کے ساتھ بیچیں گے، اس پہ پرنٹڈ وہ فوٹو رہے گا۔ اب آدمی سگریٹ پی رہا، کھول رہا، دیکھ رہا، ڈر رہا اس کو، یہ کیا ہے بھائی، اس کو یاد آ رہا ہے یہ مجھ کو بھی ہو سکتا ہے، یہ مجھ کو بھی ہو سکتا ہے۔ لوگوں میں سگریٹ پینا کم ہو گیا، کیوں؟ ایسا میرا بھی ہو سکتا ہے، یہ نقصان مجھ کو بھی ہو سکتا ہے، ڈر، ہلاکت کا خوف۔ تو ایک انسان جب واقعی اپنا نقصان کسی چیز میں سمجھتا ہے، یقین کرتا ہے، بچنا آسان ہوتا ہے، خالی بولنے سے نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ بات ایک سمجھ میں آئی کہ ہمارے ہاں جس چیز کی کمی ہے وہ کیا ہے، ہم اپنی دعوت میں ترغیب و ترہیب کا استعمال نہیں کرتے ہیں، اس اصول کی پابندی نہیں کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات، اکثر اوقات لوگ ہماری دعوت قبول نہیں کرتے ہیں۔ ہمارے اپنے گھروں میں لوگ عمل پر نہیں آتے، بچے عمل پر نہیں آتے۔ کیوں؟ ہم بچوں کو کیا کرتے ہیں، میں بول رہا تو نہیں مانتا۔ ہماری دعوت کا طریقہ کیسا ہے، بولا تھا نا میں نے، بولے تھے، کیوں نہیں کیا تو نے؟ تو ہم اپنی طاقت کے زور پر لوگوں کو عمل پہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بہت کمزور طریقہ ہے کہ اتھارٹی کے بیس پہ اوبیڈینس لایا جائے۔ جیسی اتھارٹی غائب ہو گئی، اوبیڈینس، فرما برداری غائب ہو جاتی ہے۔ زیادہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ انسان کے اندر ذاتی طور پر اندر اس عمل کی اہمیت کو پیدا کر دیا جائے، تو آپ ایبسنٹ ہوں تب بھی عمل زندہ رہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ایک یہ کہ آپ سر پر مسلط رہیں سپروائزر کے طور پر، جب تک سپروائزر ہے تب تک یہ عمل چلتا رہے گا، جیسے ہی سپروائزر غائب ہو گیا بلڈنگ کا کام رک گیا ہے نا، ہاں ہوتا ہے ایسے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کے اندر یہ بات آ جائے، شام تک اگر دیوار کھڑی ہو گئی تو تجھ کو 10,000 میری طرف سے انعام، دیتے نہیں ہے کوئی ایسا، لیکن بات بول رہا ہوں۔ اب اس کو آپ کے کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ چائے پینے کو جائیں، کھانے کو جائیں، وہ دیوار شام تک بنا دے گا اور آپ کو فون کرے گا، صاحب کدھر ہے آپ، کام ہو گیا نا؟ ارے شام میں ہونے والا تھا مغرب تک، ارے ابھی جلدی ہو گیا بھائی، 5 بجے تک ہو گیا کام۔ کیوں؟ 5,000 10,000 اس کو وعدہ ہے،
یہ طاقت ہے ترغیب و ترہیب، خالی بولنے سے نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم کو بھی اس اصول کو اپنانا چاہیے جو دعوت کے اصولوں میں بہت اہم اصول ہے، ترغیب و ترہیب ہے۔ اس سے آدمی عمل پر آتا ہے، اس سے آدمی عمل پر آتا ہے۔ موٹی مثال دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دعوت دیتے تھے کلمے کی، کیا بولتے تھے؟ جملہ آپ کو یاد ہوگا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہو، بس ختم۔ آخری لفظ کیا تھا؟ تفلحو، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ آپ سوچئے، پہلی دعوت، پہلا دن، پہلی بات، اے لوگوں لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ کیا ہے؟ ترغیب ہے۔ ایسی اتنی ساری مثالیں ہیں کہ اس کو جمع کرنا مشکل ہے۔ لہٰذا کچھ چیزیں ہم اس سلسلے میں دیکھیں گے کہ اس کی کیا اہمیت ہے، وہ تو آپ سمجھ چکے ہیں۔ دوسری یہ کہ اس کے انداز اس کا کیا ہونا چاہیے، کیسے ترغیب ہم دیں، کیا کیا چیزیں ترغیب اور ترہیب میں بیان کی جا سکتی ہیں، ایک ایک کر کے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔